بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان اعزام اور عزیز طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ حضرات نعت پاک سے مستفید ہو رہے تھے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نعت کا سننا اور سنانا یہ بھی عبادت ہے. نبی علیہ السلام کی جو حیثیتیں ہمارے سامنے ہیں، نبی علیہ السلام کی ہمارے سامنے دو حیثیتیں ہیں. ایک محمد ابن عبداللہ کی حیثیت ہے اور ایک حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے. آپ محمد ابن عبداللہ بھی ہیں اور آپ محمد الرسول اللہ بھی ہیں. محمد ابن عبداللہ اس معنی کر کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بنی اسماعیل میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اس اعتبار سے آپ محمد ابن عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی اور آپ کو اپنا رسول، اپنا نبی بنایا، اور آپ کو کتاب اور شریعت عطا فرمائی اور آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو معراج عطا فرمائی. اس اعتبار سے آپ محمد الرسول اللہ ہیں. دو حیثیتیں آپ کی ہوئی، ایک محمد ابن عبداللہ کی، دوسرے محمد الرسول اللہ کی. محمد ابن عبداللہ کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ، محمد الرسول اللہ کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ. محمد ابن عبداللہ کی جب بات آتی ہے تو آپ نبی علیہ السلام کا پورا نسب نامہ اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے آپ کے خاندان کو اور آپ کے نسب کو سارے لوگوں پر، سارے خاندانوں پر، بلکہ ساری دنیا پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے سارے لوگ جو نبی علیہ السلام کے آبا و اجداد کہلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کی حفاظت فرمائی. اور نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کی والدہ، اس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کا جو سلسلہ ہے، اللہ رب العزت نے ان سب کی حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابتدا میں کہ اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک ایسی وادی میں جائے جہاں پانی اور کھانا، کسی قسم کا اناج موجود نہ ہو، جس کو بکہ ابتدا میں کہا جاتا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا، اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہاں چھوڑ دیا. حکم خداوندی ہوا کہ واپس چلے جائیں، اطلاع بھی نہ دیں. چنانچہ حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے آپ وہاں سے واپس چلے گئے. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو ہمیں اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر، جہاں نہ کھانے کا کوئی نشان ہے نہ پانی کا کوئی نشان ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت حاجرہ، وہ بھی نبی کی بیوی تھی، کہنے لگی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس طرح کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. تو حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا پھر تو آپ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو اللہ ہمیں ملک شام میں زندہ رکھ سکتا تھا، وہ اللہ ہمیں یہاں پر زندہ رکھنے میں کیا بڑی بات ہے. اللہ اگر موت دینا چاہے تو ملک شام میں بھی دے سکتا تھا، فلسطین میں بھی دے سکتا تھا. یہاں پر وادی غیر ذی زرع میں لا کر موت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ آرام سے جائیں.
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے اس وقت جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے ان میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ نکلے۔ یہ ایسا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت معتبر اور بہت جو ہے پاورفل، بہت طاقتور جملہ ہے۔ علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہے، القول الجمیل فیما جاء فی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس یہ بہت ساری کتابیں علماء نے اس ایک جملے پر لکھی ہے۔ حالانکہ اس وقت جو ہے اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اس وقت قرآن ابھی آیا نہیں تھا، لیکن حضرت حاجرہ نے اس وقت جو زبان سے جملہ نکالا وہ جملہ یہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پانی کی جب پیاس لگی تو حضرت حاجرہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑنے لگی، کبھی صفا سے مروہ کی جانب، کبھی مروہ سے صفا کی جانب۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کر اپنے پر مارے جہاں اسماعیل کے پیر مارے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنے پر مارے تو وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا۔ جب پانی کا چشمہ نمودار ہوا، حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ زمزم زمزم رک جا، پانی رک گیا۔ اس کے بعد آپ نے پانی کو استعمال فرمایا، اپنے بچے کے لیے استعمال فرمایا۔ وہاں سے ایک قبیلہ گزرا جس کا نام تھا قبیلہ جرہم، انہوں نے وہاں دیکھا کہ بھئی یہاں پر پانی ہے، حضرت حاجرہ سے انہوں نے وہاں پر رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہاں رہ تو سکتے ہو لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا، تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، تمہارے لیے پانی کا استعمال مباح جائز ہے۔ مباح کا معنی یہ ہوتا ہے، جائز اور ملکیت میں فرق ہے۔ جائز آپ کے لیے استعمال کرنا درست ہے، آپ کے لیے قبضہ کرنا درست نہیں ہے۔ جس طرح آپ دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے کھانا کھانا جائز ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں دیا جا رہا ہے کھانا، آپ جتنا چاہے کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا کھانے سے، لیکن آپ بغیر کھائے کے اپنا ٹفن باندھ کے وہاں سے لے جائیں گے تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے لیے وہاں کھانا کھانا مباح ہے، جائز ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے وہ کھانا۔ تو اس طرح حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ یہاں پر رہیں، پانی کا استعمال کریں، لیکن پانی پر آپ کا قبضہ نہیں ہوگا، آپ جتنا استعمال کرنا چاہے کریں، اس کے علاوہ کسی اور کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ کو گنجائش نہیں ہے، اجازت ہم سے لینا پڑے گا۔ چنانچہ وہ قبیلہ وہاں رہنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھی، چونکہ یہ ملک شام وغیرہ سے آئے تھے، وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو ان سے جو ہے انہوں نے عربی کی سیکھی جو قبیلہ جرہم تھا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح بھی انہی کے قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوا۔ جب بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں، جا کر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اپنے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حکم دیا کہ ندا لگاؤ، سارے لوگوں میں اعلان کر دو کہ تم پر جو ہے حج بیت اللہ فرض ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ آواز تو میں لگا دوں گا لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ نے آواز لگائی، قیامت تک آنے والے جتنے وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے سب نے لبیک کہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ گزرا، اور زمانہ گزرنے کے بعد جو ہے بہت سارے حالات پیش آئے، بہت سارے حوادث پیش آئے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی گئی، اس بنا پر تعمیر کی گئی جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے ملک جو بڑے بڑے جو ممالک تھے، قیصر اور کسرا، جو ملک روم، ملک فارس اور ایران وغیرہ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے کعبۃ اللہ پر تسلط کر لیں، کعبۃ اللہ پر ہم قبضہ جما لیں، لیکن وہ کسی طرح اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک عجیب مقام و عنایت فرمایا تھا کہ اس طرف جو ہے کسرا کی بادشاہت تھی اور اس طرف قیصر کی بادشاہت تھی، دونوں بادشاہوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کو حجاز کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے کسی بادشاہ کو اس خطے پر مسلط نہیں فرمایا۔
عجیب جو ہے معاملہ تھا، اپنے حبیب کو اللہ نے وہاں پیدا فرمایا جہاں پر دنیا کے کسی بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، دنیا کے کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں تھا۔ بادشاہت اگر کسی کی تھی تو اللہ کی تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت اس خطے پر نہیں تھی، اس زمین پر نہیں تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں قیصر روم نے اپنے جو ہے 2 سپہ سالاروں کو ایک جگہ پر جو ہے بھیجا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اصل میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا کچھ خاکہ پیش کرنا چاہتا تھا، محمد ابن عبداللہ کے حوالے سے چند باتیں سامنے آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قیصر روم نے اپنے 2 سپہ سالاروں کو جو ہے ایک جگہ پر جو ہے حبشہ کے علاقے میں جو ہے ایک مقام پر کسی کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا ابرہہ اور ایک کا نام تھا فرا۔ دونوں نے وہاں جا کر اس ملک کو فتح کر لیا، وہاں کے لوگوں پر جو مظالم ہو رہے تھے اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد معاملہ یوں ہوا کہ ان دونوں سپہ سالاروں کے درمیان لڑائی ہو گئی، ابرہہ اور فریاد کے درمیان۔ اب ان کے درمیان جب لڑائی ہو گئی، اب روزانہ لڑائی ہوتی اور اس طرح جو ہے ایک دوسرے کے لوگ مارے جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فریاد اور ابرہہ ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں جو ہے جنگ کرتے ہیں، جو جیتا وہ جو ہے اس کا بادشاہ ہو گیا، اس کا جو ہے سپہ سالار ہو گیا، اور جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ چنانچہ دونوں میں یہ بات طے ہوئی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور فریاد نے ابرہہ کے ناک پر ایک زور سے وار کیا جس کی وجہ سے اس کی ناک کٹ گئی، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ابرہۃ الاشرم، ناک کٹا ابرہہ۔ اس کے بعد ابرہہ نے پلٹ کر جو وار کیا تو وہ ختم ہو گیا اور اس کی گردن جو ہے تن سے جدا ہو گئی۔ اب وہ جو ہے بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ جب قیصر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ابرہہ کے بالوں کو حبشہ کی مٹی میں ملا کر رکھ دوں گا۔ جب اس نے قسم کھائی اور ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے یہ قسم کھا لی ہے، بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ بھائی اگر بادشاہ مجھ پر چڑھائی کر دے تو میرے تو جو ہے معاملات ختم ہو گئے، میری تو زندگی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اس نے کام یوں کیا کہ وہاں کی مٹی کو جمع کیا اور مٹی کو جو ہے ایک تشت میں رکھا اور اپنے سر کے بال منڈوائے اور اس کو ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور یہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنی قسم پوری کر لیجئے، یہ مٹی بھی یہاں کی حاضر ہے، میرے بال بھی حاضر ہے، میرے بال کو یہاں کی مٹی میں ملا دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب یہ بات پہنچی اور جب یہ تحفہ پہنچا تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے میرے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے، عاجزی اور انکساری کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے، میں کیوں اس پر چڑھائی کروں؟ چنانچہ بادشاہ نے اپنی قسم کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد ابرہہ کی جو ہے وہاں پر گورنری قائم ہو گئی، اور ابرہہ کی جب گورنری قائم ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، مکے میں گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، وہاں پر لوگ دور دور سے آ کر عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اس نے حبشہ میں بھی ایک گھر بنایا جو کعبے کے جیسا تھا، جس کو اس نے کلیسا کا نام دیا، اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہاں پر سارے لوگ آ کر اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ سارے لوگ آنے لگے، اس گھر کا طواف کرنے لگے، اور جب بنو نذیر کو معلوم ہوا، جو ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر نہیں کوئی دوسرا قبیلہ تھا مکہ مکرمہ میں، تو ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی ابرہہ نے وہاں پر ایک کلیسا بنایا ہے جس کا لوگ طواف کر رہے ہیں اور جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، چنانچہ ان کو یہ بات بڑی گراں معلوم ہوئی۔ چنانچہ وہ لوگ رات رات وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کے کلیسا کو غلاظت لگائی اور وہاں سے چل دیے۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر جو ہے غلاظت لگی ہوئی ہے، بڑا غصہ ہوا اور اس نے جو ہے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بھئی کیا ضرورت ہے کسی کو کہ ہمارے وہ عبادت خانے سے چھیڑ چھاڑ کرے، سوائے مکے کے عرب لوگوں کے علاوہ، کہ کیونکہ ان کے پاس ایک کعبۃ اللہ ہے، ان کو ہی اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر اس گھر کا طواف شروع ہو جائے تو وہاں کا جو گھر ہے اس گھر کے اندر لوگوں کے آنے میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ابرہہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں کعبۃ اللہ پر چڑھائی کروں گا اور اس کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا۔ چنانچہ ہاتھی سواروں کو لے کر جو ہے اس نے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کیا اور مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد عبد المطلب کا زمانہ تھا، عبداللہ چونکہ انتقال کر گئے تھے، عبد المطلب جو ہے وہاں موجود تھے اور ان کے پاس وہ بڑے سردار بھی تھے، مکے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عبد المطلب کے وہاں پر کئی اونٹ چرا کرتے تھے، تو ابرہہ جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر جو ہے لوگوں کے اونٹ چر رہے ہیں، چنانچہ اس نے بہت سارے لوگوں کے جانور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان میں سے عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے،
جب لوگوں کو پتا چلا کہ ابرہہ جو ہے یہاں آیا ہوا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دے، مسمار کر دے، چنانچہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے اور عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بھی 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کو پتا چلا کہ مکے کے سردار عبد المطلب آ رہے ہیں، تو وہ انتظار کرنے لگا کہ بھئی یہ سردار میرے سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات لے کر آئیں گے۔ چنانچہ عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو ایسا بارعب چہرہ اور ایسا خوبصورت چمکدار چہرہ کہ ابرہہ عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور حیران اور پریشان ہو کر جو ہے وہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے بازو تخت پر بٹھا لوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے، لہذا وہ خود نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوال کیا کہ بھئی کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھئی پہلے جب آپ آئے تھے تو آپ کے چہرے سے جو رعب چھا رہا تھا مجھ پر وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو ابرہہ نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اس لیے میرے پاس آ رہے ہیں کہ آپ یہ گزارش کریں گے میرے پاس کہ آپ کعبۃ اللہ کو منہدم نہ کریں، کعبۃ اللہ کو مسمار نہ کریں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ گزارش لے کر آئیں گے، لیکن میں نے تو دیکھا کہ آپ یہ گزارش لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے اونٹوں کو واپس کر دیا جائے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو تو سنو، انا رب الحبل وہذا البیت رب، کہ میں ان اونٹوں کا جو ہے خدا ہوں، میں ان اونٹوں کا جو ہے مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی ایک خدا ہے۔ میرے اندر یہ طاقت، میرے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ میں اس گھر کی حفاظت کر سکوں، میں تو صرف اس اونٹوں کا مالک ہوں، میں صرف اونٹوں کا سوال کرنے آیا ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس گھر کی حفاظت کرے گا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے آ کر جو ہے اس گھر کے بارے میں سفارش کر سکوں۔ تو ابرہہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم اپنے اونٹ لے جائیں، ہم کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ تم اس درمیان میں نہیں آنا، تم جو ہے بیچ میں راستہ ہمارا نہیں روکنا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں روکیں گے راستہ۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ بھائی سارے کے سارے لوگ جو ہے مکے کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر چڑھ جائیں۔ چنانچہ سارے لوگ جو ہے اس پہاڑیوں پر چڑھ گئے، وہاں اوپر چڑھ کر دعا مانگنے لگے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ چنانچہ ابرہہ نے لشکر کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی جانب جو ہے پیش قدمی کرو، چڑھائی کرو۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب پیش قدمی ہوئی اور چڑھائی ہونے لگی تو ان کا جو ہاتھی تھا وہ ہاتھی بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو اٹھاؤ اور چلاؤ، لیکن ہاتھی کا ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ ہاتھی کو اٹھایا گیا اور اس کا رخ پھیر دیا گیا ملک شام کی جانب، تو پھر وہ چلنے لگا۔ اس کا رخ پھیرا جاتا کعبۃ اللہ کی جانب تو وہ رک جاتا۔ اب ابرہہ پریشان ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہو گئی کہ ہاتھی نہیں چلتا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے ایک فوج بھیجی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک جو ہے پرندوں کی ایک فوج کو جو ہے ان لوگوں کے اوپر ہم نے بھیجا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو 3 پتھر ان کو دے کر بھیجے، 2 ان کے پنجوں میں تھے اور 1 ان کی چونچ میں تھا، اور جس کے اوپر بھی وہ پتھر گرتا ایٹم کے ذرات وہ بن کر ہاتھیوں کے اوپر گرتے اور ایٹم کے ذرات بن کر اس فوج پر گرتے، جیسے ہی ان کے لوگوں کے اوپر گرتے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہو گئے فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے گھاس یا چارہ کھا کر جس طرح جانور چھوڑ دیتے ہیں یا چارہ کھا کر تھوک دیتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چارہ کھائے ہوئے کے مانند ان کی جو ہے حالت ہو گئی۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے چند دنوں بعد نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ سال ہے جس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اس زمانے میں جو ہے کوئی جنتری نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھا۔ اگر کوئی واقعات کو یاد رکھنا ہو تو بڑے بڑے واقعات کو عرب یاد رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی نبی کی پیدائش کب ہوئی، تو وہ کہا کرتے تھے عام الفیل۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا۔ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا۔ جو کئی زمانے سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی،
اور قیصر و کسریٰ کے جو ہے محل منہدم ہونا شروع ہو گئے، ان کے جو ہے بڑے بڑے جو انہوں نے جو جلا رکھے تھے چراغ وغیرہ وہ سارے کے سارے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ ایک تہلکہ مچ گیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ اس دنیا میں پتہ نہیں کون سی شخصیت آ گئی، اس دنیا میں کیا انقلاب یہ برپا ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بہت ساری نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر بیان فرمائی۔ توریت میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں بیان فرمائی، انجیل میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں بیان فرمائی، اور ان نشانیوں کے اندر صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ آئیں گے، بلکہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے کے بارے میں بتلا دیا گیا، آپ کے چال ڈھال کے بارے میں بتلا دیا گیا، اور آپ کے شکل و شباہت کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی راہبوں نے ان کتابوں کو پڑھ کر تخیلات میں، تصورات میں نبی علیہ السلام کے تصاویر بنا کر انہوں نے اپنی کلیساؤں میں رکھے تھے، گرجا گھروں میں رکھے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہا تھا، ایک راہب مجھے ملا، کہنے لگا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا اس نے کہ تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ تو صحابی نے کہا ہم جانتے ہیں، میں تو صحابی ہوں، میں تو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کچھ دیر آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ جو ہے کلیسا میں لے گیا، میلے گیا، وہاں سے اس نے چند تصویریں نکالی اور نکال کر بتلایا کہ ان تصویروں میں سے تم کسی کو پہچانتے ہو؟ صحابی نے دیکھا کہ ان تصویروں میں ایک تصویر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہو بہو تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں، ہم جس کو نبی مانتے ہیں اور جو ہمارے درمیان رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں، یہ وہی شخصیت ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھ کر نہیں بنائی ہے، بلکہ ہم نے ان کی تصویر گزشتہ کتابوں کے اندر پڑھ کر اپنے تخیلات سے ہم نے اس تصویر کو تیار کیا ہے۔ یہاں تک تذکرہ پرانی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں موجود تھا، حتیٰ کہ ایک راہب جو کئی زمانے سے جو ہے مکے کی گھاٹیوں میں جو ہے پڑا ہوا تھا، وہ ایک زمانے تک جو ہے مکے کی گھاٹیوں سے باہر نہیں آیا تھا۔ جب ایک مرتبہ وہ جو ہے مکے کی گھاٹیوں سے نکلا اور پہاڑیوں سے نکل کر مکے کی گلیوں میں گھومنے لگا، اور حیران پریشان جو ہے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آج رات اس گھر میں، اس محلے میں، اس شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہاں فلاں میں پیدا ہوا، فلاں گھر میں پیدا ہوا، فلاں گھر میں پیدا ہوا۔ وہ پوچھنے لگا کہ بھائی ایسے بچے کا مجھے پتہ بتاؤ کہ جس کا والد موجود نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو ایک بچے کا پتہ بتلایا کہ بھائی فلاں جگہ آپ جائیں کہ ان کے جو ہے والد موجود نہیں ہے۔ وہ گیا، جا کر دیکھنے لگا اور اس کے بعد کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہو تو بتلاؤ۔ چنانچہ دوسری جگہ کی نشاندہی کی گئی، وہ گیا، وہاں پر جا کر اس نے بچے کو دیکھا، اور جو ہے بچے کو دیکھنے کے بعد وہ چلانے لگا اور بچے کو واپس کر کے وہ کہنے لگا انتقلت النبوۃ من بنی اسرائیل، کہ آج کی تاریخ میں بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو گئی۔ اب تک بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی، آج کی تاریخ کے بعد نبوت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ بنو اسرائیل میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء بھیجے، ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے، لیکن بنی اسماعیل میں اللہ رب العزت نے کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے کے ساروں کو بنی اسرائیل میں کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی میں سے ہے، حضرت یوشع اسی میں سے ہے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ سب انہی میں سے۔ لیکن بنی اسماعیل میں کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے، ملک شام کا سفر تھا۔ ملک شام میں پہنچے تو ایک کلیسا میں کچھ راہبین تھے، انہوں نے کبھی کلیسا کے باہر بھی نہیں جھانکا تھا ایک زمانے سے۔ ان کو پتا چلا کہ مکے سے ایک قافلہ تجارت کے لیے آیا ہوا ہے، تو ان میں ایک راہب جو بڑا راہب تھا، اس نے کہا کہ جتنے لوگ مکے سے آئے ہیں سب کو کہہ دو کہ ہمارے پاس دعوت ہے، سارے لوگوں کو لے آنا۔ چنانچہ سارے لوگ آئے، ان میں نبی علیہ السلام بھی تھے، ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بھئی آپ سب جائیں، یہ سامان ہے، سامان کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، ایسا کریں کہ سب چلے جائیں، سامان کی جگہ مجھ کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے مقام پر چھوڑ دیا گیا اور سارے لوگ جو ہے دعوت میں چلے گئے۔ اس راہب نے اپنے
جو پادری تھے ان کو کہنے لگا کہ بھئی ان کی دعوت اور ان کی ضیافت میں ذرہ برابر بھی کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے. بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ جو ہے بڑے زبردست انتظامات کا جو ہے اس نے فیصلہ کیا اور بڑے زبردست انتظامات فرمائے. اور جب آنے لگے مہمان تو خود آیا باہر اور سب سے مصافحہ کرنے لگا اور دیکھنے لگا کہ بھئی کہاں ہے وہ شخصیت جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے. سب سے جب اس نے ملاقات کر لی تو ابو طالب کو بلا کر کہنے لگا کہ بھئی کسی کو چھوڑ کر بھی تم آئے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا میں چھوڑ کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے جس کے لیے دعوت کی تھی آپ نے اسی کو نہیں بلایا. ابو طالب نے کہا کہ بھئی بات ایسی نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر کسی کو چھوڑ کر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ سامان کی حفاظت کے لیے کوئی موجود ہو تو ایک بچہ ہمیں مل گیا تو ہم نے وہاں چھوڑ دیا. پادری نے کہا نہیں اسے بھی بلاؤ. جب بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد جو ہے چند سوالات اس نے نبی علیہ السلام سے کیے. اس کے بعد جو ہے راہب نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر آپ اپنے بھتیجے کی خیر چاہتے ہیں تو آپ ان کو لے کر واپس چلے جائیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ جو آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ ہمارے ہی بنی اسرائیل میں ہمارے ہی خاندان میں آنے والے ہیں. لیکن جب ان کو پتا چلے گا کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے تو وہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. چنانچہ آپ ان کو واپس لے جائیں، یہ لوگ ان کے جانی دشمن ہو جائیں گے. چنانچہ جان کی خیر منانے کے لیے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو واپس بھیج دیا کہ آپ واپس چلے جائیں. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے یہ سارے حالات پیش آ رہے تھے. نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو بھی دھویا گیا تھا. اب آپ بچپن میں تھے، آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ابتدا سے ایسا انتظام فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انتظامات ایسے فرماتے گئے گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو کائنات کو سجایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں، یہ بہت ساری چیزوں کا ہونا اور کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کا ہونا اور اس سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کے مسائل کا ہونا، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا بھی ایک واقعہ پیش آیا. یہ سارے کے سارے واقعات جو پیش آ رہے تھے یہ گویا نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا پتہ دے رہے تھے. اللہ سے انتظامات فرما رہے تھے. اور نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے، ابتدا سے آپ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان بتوں کی عبادت سے بالکل بیزار تھے. آپ علیہ السلام کے سامنے تو جب ان بتوں کا نام لیا جاتا آپ بڑا غصہ ہو جاتے اور فرماتے کہ ان بتوں کا نام میرے سامنے مت لو، میں سب سے زیادہ مجھے غصہ ان بتوں کے نام سے آتا ہے. ابتدا سے آپ علیہ السلام کی طبیعت میں اتنا زیادہ جو ہے ان بتوں سے نفرت تھی کہ یہ نفرت ہی اس بات کا جو ہے پتہ دے رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. چنانچہ آقا علیہ السلام نے ان بتوں سے بیزارگی کے اظہار کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا جو مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور زمین سے کم از کم 1 کلومیٹر کی بلندی پر ہے. ہمارا جو ہے وہاں سفر ہوا تھا، مولانا بھی موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ اتنی خطرناک پہاڑی کہ آج وہاں سیڑھیاں بنے ہوئے ہیں. اگر سیڑھیاں اس زمانے میں تو سیڑھیاں نہیں تھی، نبی علیہ السلام اتنی اوپر تک کیسے چڑھا کرتے تھے یہ دیکھ کر ہی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کہ بھئی آپ علیہ السلام دنیا سے ان بتوں سے بیزارگی کے اظہار اور اپنی عبادت اور لوگوں کی فکر کے اندر مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اتنے دور دراز علاقے میں جا کر عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے. اتنا زیادہ دور بھی نہیں کہ جو ہے بالکل شہر سے دور ہو جائے، اتنا قریب بھی نہیں کہ عبادت کے اندر شہر قریب ہونے کی وجہ سے خلل واقع ہو جائے. اتنی اوپر آپ چڑھا کرتے تھے. کئی دنوں تک آپ علیہ السلام غار حرا میں رہا کرتے تھے. چھوٹا سا غار ہے، ایک آدمی کے نماز پڑھنے کی جہاں پر جگہ موجود ہے. آپ علیہ السلام وہاں مستقل عبادت میں رہا کرتے تھے. اس کے بعد جب نبی علیہ السلام مستقل عبادت میں رہنے لگے، 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر پہلے تو آپ علیہ السلام کو جو ہے
یہ ارشاد فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبایا اور اتنا زور سے بھیجا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ہڈیوں میں تکلیف ہونا محسوس ہوئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا تو تیسری مرتبہ وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر وہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اقرا، تو آقا علیہ السلام نے اس وقت جو ہے تلاوت فرمائی، 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان 5 آیات کو سنا کر چلے گئے۔ اب اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ پڑھیے تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے دبایا اور بھیجا، اتنا زور سے دبایا، تو کیا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے انوارات نبی میں منتقل فرما رہے تھے یا آپ کو اس قابل بنا رہے تھے کہ آپ پڑھ سکیں؟ اگر یہ معنی لیا جائے، یہ تفسیر لی جائے کہ نبی علیہ السلام کو اس قابل بنا رہے تھے کہ آپ پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر نبی کا مفضول ہونا اور جبرائیل کا افضل ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ نبی سے افضل کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نبی سے افضل نہیں، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نبی سے افضل نہیں۔ تو اس طرح جو دبایا ہے، اس کی تفسیر میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی باقوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ ارشاد فرمایا کہ پڑھیے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ آپ عالم اجسام میں مشاہدہ کر لیں، پورے عالم اجسام میں آپ مشاہدہ کر لیں کہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کلام کو اٹھا سکے۔ آقا علیہ السلام نے عالم اجسام میں مشاہدہ فرمایا کہ کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کلام کو اٹھا سکے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ پڑھیے، پھر فرمایا کہ میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگایا اور عالم ارواح کا مشاہدہ کروایا کہ آپ عالم ارواح میں دیکھ لیں کہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کلام کو اٹھا سکے۔ پورے عالم ارواح میں کوئی اس قابل نہیں ملا کہ اس کلام کو اٹھا سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ پھر فرمایا کہ ما انا بقاری، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھیں عالم انوار میں مشاہدہ کر لیں کہ کوئی اس قابل ہے جو اس کلام کو اٹھا سکے۔ آقا علیہ السلام نے عالم انوار میں بھی مشاہدہ کر لیا کہ کوئی اس قابل نہیں ملا جو اس کلام کا بوجھ اٹھا سکے۔ عالم اجسام میں بھی کوئی نہیں ملا، عالم ارواح میں بھی کوئی نہیں ملا، عالم انوار میں بھی کوئی نہیں ملا۔ اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ہی اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، کیونکہ قرآن مجید کا یہ بوجھ ایسا بوجھ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر ہم نے پیش کیا، سب اس کلام کو اٹھانے سے ڈر گئے اور سب نے کہا کہ ہم اس کلام کو نہیں اٹھا سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اس کے بعد اس کلام کو انسان پر پیش کیا گیا۔ پہلے اللہ نے جب کلام کو پیش کیا تو پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، ہم اس کلام کو اگر اٹھا لیں، اس کلام کی حفاظت کر لیں، اس کی امانت کو صحیح مقام تک پہنچا دے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کلام کو تم اٹھا لو گے میری رضا تمہیں نصیب ہوگی، اور پھر فرمایا کہ اگر نہ اٹھا سکے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر اس کلام کو نہ اٹھا سکیں گے تو پھر تمہیں میرے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سب نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے۔ انسان پر پیش کیا گیا، انسان نے بھی وہی سوال کیا، اس کو بھی وہی جواب ملا کہ اگر اٹھا لے گا تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، نہیں اٹھا سکے گا اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
انسان نے کہا کہ اس کے اندر رزق تو ہے لیکن اس کے اندر مزہ بھی بہت ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کے اندر عشق کا ایک مادہ رکھا ہے، عشق کا ایک مادہ رکھا ہے، اور جس آدمی کو عشق ہوتا ہے وہ رزق لینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کو کسی سے عشق ہو جائے اس کے لیے وہ ہر رزق قبول کرنے تیار ہو جاتا ہے، ہر خطرہ مول لینے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر عشق کا، محبت کا، انسیت کا ایک مادہ رکھا ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں رکھا۔ تو یہ وہ عشق تھا جو اس انسان کو ابھارا اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے اس کلام کو اٹھا لے اور اللہ رب العزت سے عشق پیدا کر لے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو اپنے لیے جو ہے کارآمد بنا لے۔ وہ عشق تھا جو انسان کو اس بات پر آمادہ کیا، چنانچہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی نبی علیہ السلام نے ان عالم کے اندر، عالم انوار، عالم اجسام، عالم ارواح میں مشاہدہ کرنے کے بعد کہ بھئی کوئی ذات، کوئی شخصیت نہیں ہے جو اس کلام کو اٹھا سکے، چنانچہ آپ نے اس کلام کو اٹھا لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہ کلام دے کر، یہ شریعت دے کر چلے گئے۔ اس میں ایک اور آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا خطرناک ترجمہ ہے۔ ترجمہ اگر لغوی کر دیا جائے، چونکہ اسی مناسبت سے وہ بات ذہن میں آ گئی، حضرت ہی کے حوالے سے میں بیان کروں گا، اسی آیت کے ذیل میں وہ بات ذہن میں آ گئی تو وہ بھی عرض کر دوں۔ ضال کے معنی آتے ہیں گمراہ کے، اگر آپ گمراہ کی نسبت نبی کی جانب کر دیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ نبی کو پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے، اور نبی کو نبوت کب ملی؟ آقا علیہ السلام کو نبوت کب عطا ہوئی؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت اس جہاں کو بنانے سے 2000 سال پہلے فرمائی، اور سورہ یاسین آپ پڑھ کر دیکھیں، یاسین کس کا نام ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم، اس کے بعد فرمایا انک لمن المرسلین، کہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہوں گے فرمایا، اور عالم کے بنانے سے 2000 سال پہلے۔ تو آقا علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کی گئی جبکہ آدم ابھی مٹی اور گارے ہی کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ ایک روایت میں کہ جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی جانب ابتدا سے اس کی نسبت کرنا بالکل غلط ہے۔ چنانچہ حضرت نے اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ ایک فکر عمیق میں کھوئے ہوئے تھے کہ اپنی قوم کو ظلم و استبداد سے کیسے نکالے، اپنی قوم کو کفر اور شرک کے دلدل سے کیسے نکال کر باہر کرے، اور اسی فکر عمیق نے آپ کو غار حرا کا راستہ دکھلایا۔ آپ اسی فکر عمیق کو لے کر غار حرا جاتے تھے اور اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے، اسی سوچ میں مبتلا رہتے تھے کہ میں اپنی امت کو، میں اپنی قوم کو کیسے ظلم و استبداد سے نکالوں، کیسے ان کو چوری، ڈکیتی اور ساری برائیوں سے نکال کر باہر کروں۔ تو آپ ایک فکر عمیق میں کھوئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ ہم نے آپ کو ایک فکر عمیق میں کھویا ہوا پایا تو ہم نے آپ کی جانب جبریل کو قرآن دے کر بھیجا۔ تو یہ آپ کی ایک حیثیت یہ ہوئی نبوت تک محمد ابن عبداللہ کی۔ دوسری ایک حیثیت آپ کی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور تمہارے پاس ایک کتاب آئی، تمہارے پاس ایک نور آیا اور تمہارے پاس ایک کتاب آئی، ہم نے ایک نور کو بھیجا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ہم نے جس شخصیت کو بھیجا ہے نبی بنا کر وہ تمہارے ہی جیسے آدمی ہے، تمہارے ہی جیسے بشر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। एक और जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के ख़त्म करने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि वो आदमियों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो रसूल हैं सबके। और कुरान मजीद में कई मकामात पर जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर कहा गया, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास एक नूर आया और तुम्हारे पास एक किताब आई। तो ये दूसरी हैसियत हो सकती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के एतबार से, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस मुबारका है, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर भी है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बस में कौनो मका को सजाया गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद को बनाया। मशीयत के अनवार से क्या मतलब है? बाद ने इसकी तफसीर यूं भी की है कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया है। ये बात गलत है। अपने नूर से अगर नबी के नूर को पैदा करते तो अल्लाह की ज़ात में तजज़्ज़ी हो जाती, और अल्लाह की ज़ात तजज़्ज़ी से पाक है। अपनी ज़ात का हिस्सा अगर किसी और को अता कर देते तो वो भी कदीम हो जाता। अल्लाह की ज़ात कदीम है, अल्लाह की ज़ात कदीम है। अल्लाह की ज़ात को हादिस नहीं कहा जा सकता, हुदूस लायक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने एक अलग नूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पैदा फरमाया। चुनांचे आप कई अहादीस के अंदर इस बात को पढ़ेंगे कि एक वाक़या मशहूर है, हज़रत अब्दुल्ला जब उनका निकाह हज़रत आमिना से हो गया था तो वो एक रास्ते से आ रहे थे, तो एक रास्ते में जो है एक लड़की मिली और कहने लगी कि मैं जो है आपसे निकाह करना चाहती हूँ। निकाह करने का उसने इरादा जाहिर नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि आप अपने वालिद को लेकर मेरे घर आ जाएं। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब को जब इस बात की इत्तला हुई तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि भाई बड़ी खूबसूरत लड़की है, उस लड़की से निकाह करने के लिए बड़े बड़े सरदार ने जो है दरखास्तें डाल रखी है, लेकिन वो किसी की दरखास्त कबूल नहीं करती। उसने तुम्हारे लिए जो है इस बात को ऑफर किया है, लिहाजा चलो चलते हैं। जब वो चले और वहां जाने के बाद जो है देखा उन्होंने कि उस लड़की ने निकाह के लिए इनकार कर दिया, निकाह के लिए इनकार कर दिया। तो पूछा गया कि भाई तुमने क्यों इनकार कर दिया? तो उस लड़की ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने जब उनसे पहली मर्तबा मुलाकात की थी तो मैंने इनकी पेशानी में एक नूर देखा था, मैंने इनकी पेशानी में एक नूर देखा था और मैं ये चाहती थी कि वो नूर मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए, और आज मैं ये देख रही हूँ कि इनके पेशानी से वो नूर अब मुंतकिल हो चुका है। पूछा कि तुम्हारा किसी से निकाह हुआ है? तो कहने लगे हाँ मेरा निकाह आमिना बिन्ते वहब से हुआ है। तो कहने लगी अब वो नूर अब उनके पास मुंतकिल हो गया, लिहाजा मैं जिसके लिए निकाह करना चाहती थी अब वो चीज ही बाकी नहीं है, तो क्यों मैं निकाह करूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत पहले पैदा फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के कई हिस्से फरमाए, उससे कई चीजों को पैदा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत नूर की बतलाई गई और एक हैसियत बशर की बतलाई गई। बाद ने कहा कि आप नूर हैं, बाद ने कहा कि आप खालिस बशर हैं। हम ये कहते हैं कि आप जामे नूर व बशर हैं। आप बशर तो हैं लेकिन आप और हम जैसे बशर नहीं हैं, आपका मकाम बहुत आला है। अल्लाह ने आपको फरमाया कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए हैं वो बशर हैं, लेकिन वो हमारे और आपके जैसे बशर नहीं है। आपका मकाम बहुत आला, बहुत ऊंचा है आपका मकाम। इंसान में भी बाज़ मर्तबा फर्क हो जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि एक पत्थर होता है जिसको हम जो है मस्जिद के मुसल्ले पर लगाते हैं, और एक पत्थर वो होता है जो मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाते हैं, और एक पत्थर वो होता है जो बैतुल खला में लगाते हैं। उसकी हैसियत अलग होती है। बैतुल खला का जो पत्थर होता है उस पत्थर पर कोई बगैर चप्पल के जाना पसंद नहीं करता, और मुसल्ले का जो पत्थर होता है उस पर चप्पल के साथ जाना कोई पसंद नहीं करता। तो इस पत्थर की हैसियत अलग, उस पत्थर की हैसियत अलग है। हालांकि दो पत्थरों में कोई फर्क नहीं, वो भी वही पत्थर है, वो भी वही पत्थर है। एक जगह पर लगने की वजह से, निस्बत के बदलने की वजह से उसकी हैसियत तब्दील हो गई। यहाँ बैतुल खला में लग गया, बैतुल खला की निस्बत आ गई, तो बैतुल खला की निस्बत की वजह से उसकी हैसियत तब्दील हो गई। इसी तरह हम में और आप में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में फ़र्क देख लें।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے، حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جو ہے آرام فرمایا اور اٹھ کر چلے گئے اور نماز ادا کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ اٹھ کر چلے گئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، وضو نہیں فرمایا آپ نے۔ حالانکہ ہم اور آپ سوتے ہیں تو اٹھنے کے بعد ہم پر وضو لازم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، میرے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سوئیں گے تو تمہارے لیے وضو کی ضرورت ہے، میں سوؤں گا تو میرے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق ہو گیا اس کے اندر۔ ہم اور آپ آرام کریں گے تو ہمارے لیے وضو کرنا لازم ہے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہے باہر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ہمارے جسم میں پسینہ آتا ہے، اس پسینے کے اندر بدبو ہوتی ہے، کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام بھی جو ہے باہر گھومتے تھے، پھرتے تھے، ضروریات کی وجہ سے بھی باہر جاتے تھے، دعوت و تبلیغ کے کام سے باہر جایا کرتے تھے، آپ کو بھی پسینہ آتا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی پسینے کی جو بو ہوا کرتی تھی وہ اتنی زیادہ معطر اور اتنی زیادہ خوشبو والی ہوا کرتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پسینے کو لے کر جب کہیں کسی محفل میں جاتی تو لوگ کہتی، ام سلمہ یہ عطر تم کہاں سے لائی ہو؟ ایسا عطر اور ایسی خوشبو تو ہم نے پورے مکہ مکرمہ میں، پورے عرب میں ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ کہتی ہیں کہ یہ وہ عطر ہے، یہ وہ خوشبو ہے کہ پورے مکے میں، پورے عرب میں تو کیا، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، جنت میں بھی تمہیں یہ خوشبو دستیاب نہیں ہو سکتی، یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے پسینے میں فرق ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری بیویاں کسی اور سے نکاح کرنے کی ان کو گنجائش رکھی گئی، لیکن آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا، ان کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا۔ ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تو ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، لیکن نورانی اعتبار سے ان کا مقام بہت اعلیٰ اور بشر سے بھی ان کا مقام بہت اعلیٰ۔ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ان اعلیٰ فرشتوں میں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں ہوئی، ایک محمد ابن عبداللہ کی بھی اور ایک محمد رسول اللہ کی بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو حیثیتیں ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا اور ایسی فضیلتیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی کہ آپ کے جیسی فضیلت اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ بہت سارے انبیاء دنیا میں آئے لیکن ان کی فضیلتیں اپنی جگہ، ہمارے آقا کی فضیلت الگ۔ دوسرے انبیاء جو آئے وہ جانے کے لیے آئے۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے نبی آئے جانے کے لیے آئے، دنیا میں آئے بہت سارے لیکن سارے جانے کے لیے آئے۔ یہ آئے تو ایسے آئے کہ صرف آنے کے لیے آئے، اب کوئی نہیں، اب یہ جانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ آئے ایسے آئے کہ آنے کے لیے آئے، یہ تو دین لے کر آئے ہیں، یہ ایسا دین ہے کہ یہ آنے کے لیے آیا ہے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ایسا دین ہے۔ دوسرے انبیاء کو جو نبوت ملی ان کی نبوتیں محدود ہوا کرتی تھی، کسی خطے کی حد تک، کسی قبیلے کی حد تک، اور کسی علاقے کی حد تک، کسی ملک کی حد تک، کسی وقت کی حد تک۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ محدودیت رکھی ہی نہیں، بلکہ یوں ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، جس جس چیز پر میری خدائی ہوگی ان چیزوں پر تیری مصطفائی ہوگی۔ میرے پتے کے ذرے پر میری اگر خدائی ہو سکتی ہے تو اس پتے کے ذرے پر تیری مصطفائی ہوگی۔ فرشتوں پر میری خدائی تو فرشتوں پر تیری مصطفائی، ریت کے ایک ایک ذرے پر تیری مصطفائی۔ واقعہ مشہور ہے، ابو جہل ایک مرتبہ آ رہا تھا، ہاتھ میں کنکریاں تھیں، کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتلا دو، ایمان قبول کر لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تو میں بتلا دوں گا تیرے ہاتھ
میں کیا ہے، لیکن یہ بات بتا تیرے ہاتھ میں جو ہے اگر وہ میرے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو کیا کہے گا؟ ابو جہل نے کہا پھر تو میں بدر اولا ایمان لا لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے حکم دیا کہ بتلا دی میں کون ہوں۔ کنکریاں کہنا شروع کر دی محمد الرسول اللہ۔ کنکریوں کے ذرے ذرے سے نبوت یہ جھلکتی ہے آقا علیہ السلام کی، پتے کے ایک ایک جو ہے ٹکڑے سے آقا علیہ السلام کی نبوت جھلکتی ہے، جھاڑوں سے، درختوں سے، کنکروں سے اور پہاڑوں سے، دریاؤں سے نبی علیہ السلام کی نبوت جھلکتی ہے۔ جب جو ہے نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، آپ علیہ السلام ایک ستون کو ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک ستون تھا، لکڑی کا ستون تھا، ہم کہتے ہیں لکڑی کو جھاڑ سے کاٹ دیا جائے اس میں جان نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام ستون پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دے رہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کے لیے ممبر بن کر آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس ستون کو بازو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا تو وہ ستون جو تھا جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں وہ بلک بلک کر رونے لگا، اتنا زور زور سے رونے لگا کہ جتنے صحابہ اس مسجد میں وہاں موجود تھے سارے صحابہ نے اس کے رونے کی آواز کو سنا۔ آقا علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے لیا اور اس کو لے کر اپنے سینے سے لگایا تو اس کی ہچکیاں بنانا شروع ہو گئی۔ جس طرح چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ ہچکیاں اس کی بن جاتی ہیں، اس ستون کی وجہ سے ہچکیاں بننا شروع ہو گئی۔ جب وہ رونے کی حالت اس کی ختم ہوئی، آقا علیہ السلام نے اس سے کہا ایک بات تو یہ مجھے بتا کہ تو اس دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا تو آخرت کی زندگی میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اس ستون نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ آخرت کی زندگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو وہیں پر دفن کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ستون کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک غیر قابل عقول چیز ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور وہ آقا کی جدائی کو اس نے برداشت نہیں کیا اور رونے لگا، چھوٹے بچے کی طرح وہ رونے لگا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو جنت میں اپنا رفیق بنا لیا۔ اور جو ذات نبی علیہ السلام کی ذات سے لگ جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ جو شخص نبی کی ذات پر ایمان لاتا ہے، نبی کی شخصیت پر ایمان لاتا ہے، نبی کی رسالت کو قبول کرتا ہے، وہ دنیا میں عظیم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، پہلے صرف ابو بکر تھے، نبی سے نسبت ہوئی تو صدیق بن گئے۔ عمر پہلے ظالم تھے، نبی سے نسبت لگی تو عادل بن گئے۔ عثمان پہلے صرف عثمان بن عفان تھے، نبی سے نسبت لگی تو عثمان باحیا ہو گئے، عثمان ذی النورین ہو گئے۔ علی صرف علی تھے، لیکن جب نبی سے نسبت لگی تو علی حیدر کرار ہو گئے، داماد رسول ہو گئے۔ معاویہ صرف معاویہ تھے، لیکن جب نبی سے نسبت ہوئی تو معاویہ کاتب وحی ہو گئے۔ تو اس طرح جس کی نسبت نبی سے لگی وہ بھی عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کا مقام اتنا اعلیٰ بنایا کہ نبی سے جس کی نسبت لگ گئی اس کو بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ ہماری نسبت نبی سے لگ گئی، اللہ نے امت محمدیہ کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرما دی، اور یہ وہ امت ہے جو سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ یہ نبی سے نسبت لگ گئی، اسی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ نے یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر فرمایا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقرر فرمایا، امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن ان دونوں دنوں سے پہلے مقرر فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ یہود کا دن ہفتے کا تھا، نصارہ کا اتوار کا تھا، اللہ نے امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ چونکہ جمعہ کا دن ہفتہ اور اتوار سے پہلے آتا ہے لہذا یہ امت ان دونوں امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو بلند کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آگے مت کرو، بلند مت کرو فرمایا۔ اور اتنا عالی مقام جو ہے رتبہ آپ کو دیا، یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے سن لے کہ اگر ان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوتی ہے تو ہم ان کے سارے اعمال کو غارت کر کے رکھ دیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حتیٰ کہ ایک اور آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہے اگر تم نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو نبی سے ملاقات اور نبی سے دیدار کے لیے فیس ادا کرنا پڑے گا. فیس میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن کتنا صدقہ کرنا پڑے گا یہ موجود نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے بین یدی نجواکم صدقہ فرمایا. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس کو منسوخ فرما دیا. کیوں منسوخ فرمایا؟ کہ تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ تم نبی کو دیکھنے کے لیے کچھ صدقہ کرو گے تو کتنا صدقہ کرو گے؟ ساری دنیا کو لا کر صدقہ کر دے نبی کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے تو بھی تمہارا صدقہ کافی نہیں ہوگا. ساری دنیا و ما فیہا کی دولت کو آپ جو ہے نبی کے ایک دیدار کے لیے خرچ کر دیں، آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ آپ ساری دنیا کی دولت کو لٹا کر ایک جھلک آپ نبی کے دیکھیں. یہ جو ہے بالکل موازنہ بالکل غلط ہوگا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر رحم فرمایا اور ہم نے اس صدقے والی بات کو ختم کر دیا اور تمہارے لیے اجازت عطا فرما دی کہ جب چاہو تم نبی کو دیکھو، جب چاہے نبی کا دیدار کرو. عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کی تعریف اور جس کی توصیف میں ہم بیان کرتے جائیں، زبانیں ہماری تھک جائیں گی، قلم ہمارے قاصر ہو جائیں گے. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. لکھتے لکھتے قلم میرا قاصر ہو چکا ہے، زباں میری محمد کی تعریف اور مرحت و توصیف بیان کرتے ہوئے عاجز آ چکی ہے. لیکن زندگی بھر میں قلم سے محمد کی توصیف میں لکھتا رہوں اور محمد کی ثنا میں اپنی زبان کو تر رکھوں، اس کے باوجود میرا قلم محمد کی تعریف سے عاجز آ جائے گا، میری زبان اس سے عاجز آ جائے گی، محمد کی تعریف اور توصیف پوری نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام. لوگوں نے بہت سارے اشعار لکھے، بہت قصیدے لکھے، تعریفات پہ مقالے لکھے، مضامین لکھے. آخرکار سب نے تھک ہار کر یہی لکھا انہوں نے کہ ہم نے اپنے مقالے سے، اپنے مضمون سے، اپنے قصیدے سے نبی کے مقام میں تو کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ نبی کا تذکرہ ہمارے مقالے میں، ہمارے مضمون میں، ہمارے قصیدے میں آ گیا. اس وجہ سے ہمارے اس مضمون کا معیار اور اونچا ہو گیا، ہمارے اس مضمون کا معیار اور بڑھ گیا. نبی کی شان میں ہم نہیں اضافہ کر سکتے. اللہ نے تو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند فرما دیا، بہت بلند فرما دیا، بہت اونچا فرما دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نبی علیہ السلام کی شان میں بہت سارے اشعار کہے. ایک واقعہ جو ہے لکھا ہے کتابوں میں، خواب کا واقعہ ہے، اگرچہ کہ خواب حجت نہیں ہوا کرتے لیکن تبشیر کے لیے ہوتے ہیں، بشارت کے لیے. علامہ اقبال کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ علامہ اقبال نے کہا میں نے ایک شعر نبی کی شان میں کہا تھا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا گیا کہ بھئی کون سا شعر تم نے نبی کی شان میں کہا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا میں نے ایک شعر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اس شعر کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. آپ دیکھیں بڑی گہرائی موجود ہے اس شعر کے اندر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ایک محمد سے تم وفا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قلم یعنی تقدیر لکھنے کا جو قلم ہے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ایک محمد سے وفا کر لو. گویا اللہ کی ترجمانی فرما رہے ہیں علامہ اقبال اپنے اس شعر میں کہ اگر تم محمد سے وفا کر لو گے، ہم دنیا کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے، تم جس طرح چاہو دنیا کو چلاؤ. صحابہ نے کی تھی محمد سے وفا، مکمل کی تھی صحابہ نے محمد سے وفا کی تھی. اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ دنیا کی تقدیر کو بنانے والے بن گئے. وہ جو چاہتے تھے اللہ ان کو کامیابی سے نوازتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ علاقہ فتح ہو جائے، علاقہ فتح ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، دعا مانگتے تھے، دعا کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرما لیتا تھا، چونکہ انہوں نے محمد سے وفا کی تھی.
محمد سے جب انہوں نے وفا کی ہے، اللہ نے تقدیر ان کے ہاتھ میں عطا کر دی، جیسے چاہو تم تقدیر لکھنا شروع کر دو۔ ساری دنیا پر مسلمانوں کی بادشاہی کا چرچا تھا، ساری دنیا پر مسلمانوں کی بادشاہی کا دبدبا تھا۔ آج ہم کمزور ہو گئے۔ کیوں کمزور ہوئے؟ ہم نے محمد سے وفا کرنا چھوڑ دیا۔ نام تو ہم محمد کا خوب لیتے ہیں، نام لیوا تو ہم محمد کے خوب ہیں، لیکن ایک کام ہمارا ایسا نہیں جو محمد کے منشا کے عین مطابق ہو۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نبی علیہ السلام سے جس طرح عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہو تو مکمل وفا ہو، عشق ہو تو عشق آخری درجے کا ہو، اور محبت ہو تو محبت اعلیٰ پیمانے پر ہو۔ محبت یہ نہیں کہ آپ نبی کے گن گاتے رہیں، نبی کے نام کو آپ جو ہے چرچا کرتے رہیں، عام کرتے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا معیار یہ صحابہ نے ہم کو دیا ہے۔ عشق رسول کے مکتب کا سب سے پہلا معلم حضرت ابو بکر ہے، اور اس کے بعد سارے صحابہ یہ عشق رسول کے مکتب کے معلم کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ عشق رسول کے مدرسے کے معلمین ہیں، انہوں نے ہمیں سکھلایا ہے کہ عشق رسول کیسے کیا جاتا ہے۔ عشق رسول یہ نہیں کہ آپ چیخنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ نبی کے منشا کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد سے میں نے سوال کیا، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت حذیفہ کے بیٹے نے حضرت حذیفہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ جب چلتے تھے تو نبی کیسے چلتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے چل کے دکھایا کہ ہمارے ساتھ نبی اس طرح چلا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کے بیٹے نے کہا کہ اگر ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو ہم نبی کو زمین پر قدم رکھنے نہیں دیتے، ہم نبی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلتے۔ حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو، اگر عشق نبی کا تقاضا یہ ہوتا کہ ہم نبی کو کاندھوں پر اٹھا کر چلیں تو کوئی صحابی آپ کو زمین پر قدم رکھنے نہیں دیتا۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ کو زمین پر قدم رکھنے نہ دیا جائے، بلکہ عشق رسول اور محبت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی چلن کو دیکھا جائے تاکہ کل آنے والی نسل نبی کے چلن کے مطابق اپنی چلن بنا سکے۔ یہ ساری چیزیں جو نبی علیہ السلام کی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے اپنے لیے، نبی علیہ السلام نے آنے والی نسل کے لیے جو ہے تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور عشق رسول اور محبت رسول کا تقاضا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نبی کے عین منشا کے مطابق، نبی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کے احکامات پر اپنی زندگیوں کو لانے کی کوشش کریں، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔